مقدس ابدالوی مرحبا 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 مرحبا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم۔ محبت سے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کی بار بار تلقین فرمائی۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کیا کرو، ولا تکفرون، اور میری نعمتوں کا انکار نہ کیا کرو، میری نعمتوں پر ناشکری نہ کیا کرو۔ اس آیت مقدسہ میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا، ایک ذکر کا اور ایک شکر کا۔ نماز اللہ کے ذکر کی افضل ترین اور اعلیٰ ترین صورت ہے، اور قرآن مجید میں اللہ کریم نے نماز کو اپنا ذکر ارشاد فرمایا۔ آیت کریمہ ملاحظہ فرمائیں، اللہ کریم نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد میرے ذکر کے لیے صحیح صحیح ادا کیا کرو نماز۔ بندے کو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو قرآن مجید میں ہمارے رب کریم کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کیا کرو، اور اگر تم میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تمہارے
شکر کرنے کے بدلے میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا۔ اسی طرح ذکر کے بارے میں فرمایا، نعمتوں پر شکر کرنے والے کی جزا یہ ہے کہ اللہ کریم اس پر اپنی نعمتوں کی اور بارش فرماتا ہے، اضافہ فرماتا ہے۔ اسی طرح ذکر کی بھی جزا ہے، بندہ تو اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کا ذکر کرے، یہ ہمارے پروردگار کا حکم ہے کہ میرا ذکر کیا کرو اور مجھے یاد کیا کرو۔ بندہ اپنے رب کو یاد کرے تو یہ بندگی کا تقاضا ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے۔ ہم ہر حال میں اس کا شکر بھی ادا کریں، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنے کے لیے اس کے ذکر کو اپنے اوپر لازم کریں اور اس کے ذکر سے غفلت نہ کریں۔ ہر حال میں ہمیں ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے اور ہر حال میں شکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اگر شکر ادا کرو گے تو قرآن مجید میں رب کریم کا وعدہ ہے، میں تمہیں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا اور زیادہ نعمتیں دوں گا۔ اسی طرح ذکر کی بھی جزا ہے، وہ ذکر کی جزا سورہ بقرہ کی متذکرہ آیت کریمہ جو میں نے خطاب جمعہ کے لیے جسے عنوان بنایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بندہ جب اپنے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، تو اس کی جزا میں پھر رب کریم اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ اور اللہ کریم کا ذکر کیا ہے؟ وہ فرشتوں میں اس بندے پر اللہ کریم فخر فرماتا ہے جو اس کے ذکر کا چراغ روشن کر کے بیٹھا ہوتا ہے، جو اس کے ذکر میں مصروف اور مشغول ہوتا ہے۔ رب ذوالجلال ملائکہ کے اجتماع میں اور فرشتوں کے سامنے اس بندے پر اللہ کریم فخر فرماتا ہے۔ اور اللہ کریم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بھی میرا ذکر کرتا ہے، میری یاد میں، میرے ذکر میں زندگی گزارتا ہے، جب وہ پوری زندگی اپنے رب کے ذکر میں گزارتا ہے تو جب وہ فوت ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو اس کے زندگی بھر کے ذکر کرنے کی جزا اللہ تبارک و تعالی یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے ذکر کو پھر اللہ کریم عام کر دیتا ہے۔ جتنے بھی اہل اللہ ہیں، آج ربیع الاول شریف کی 29 تاریخ ہے، اور آج اگر شام کو چاند نظر آتا ہے ربیع الاخر کا، تو وہ مہینہ شروع ہو جائے گا جس میں غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ آپ کا عرس مبارک، عرس غوث الثقلین، عرس غوثیہ، عرس قادریہ، بڑی 11ویں شریف کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی اہل اللہ ہیں، جب وہ فوت ہوتے ہیں ساری زندگی اللہ کے ذکر میں رہتے ہیں، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں پھر اللہ کریم ان کے ذکر کو عام کرتا ہے، پھر گھر گھر میں ان کی محفلیں ہوتی ہیں، ان کی 11ویں شریف ہوتی ہے، ان کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی بن عثمان الحجویری کو لے لیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو لے لیں، ان کی زندگیوں کا یہی فلسفہ ہے کہ بعد از وصال ان کے مزارات پر جو بہاریں اور رونقیں ہیں، یہ اللہ کریم نے اس ذکر کی انہیں جزا دی ہے جو اپنی زندگی میں وہ اپنے رب کا ذکر کرتے رہے، ذکر کے حلقے قائم کرتے تھے، جو لوگ ان سے وابستہ ہوتے تھے ان کو بھی اللہ کے ذکر کی طرف لاتے تھے۔
یہ اس ذکر کی جزا ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کا وہ ترجمہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں سیدی اعلیٰ حضرت نے اس آیت کا ترجمہ جو کیا ہے وہ کنز الایمان آپ نکال کر دیکھ لیں۔ اللہ کریم نے فرمایا فاذکرونی، تم میرا ذکر کرو، تم میرا اذکرکم، میں تمہارے چرچے کروں گا۔ یعنی اس اللہ کے ذکر کی جزا یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ جنہیں قرآن میں اولیاء اللہ کہا گیا، جنہیں قرآن میں اولیاء اللہ کہا گیا، متقین کہا گیا، محسنین کہا گیا، جنہیں لوگ بابا کہتے ہیں، قرآن میں انہیں اولیاء اللہ کہا گیا، انہیں محسنین کہا گیا، انہیں متقین کہا گیا، وہ ساری زندگی اپنے رب کے راستے پہ چلتے ہیں، نجات ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں، ذکر الہی میں ان کی راتیں دن بسر ہوتے ہیں۔ جیسے سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ غوث العظم، جماعت اسلامی کے دو بڑے عالم ہیں، اسکالر ہیں، مولانا اسد غیلانی اور مولانا گلزار احمد مظاہری۔ ان دونوں نے مل کر ایک کتاب لکھی ہے جس کتاب کا نام ہے بزرگان دین۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ عنہ اس پائے کے بزرگ تھے کہ آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ اب اگرچہ لوگ اس کا مذاق اڑائیں، منفی پروپیگنڈا کریں، لیکن اس کی گواہی رب کا قرآن دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی یہ شان ہے۔ یہ آپ اور میرے بس کی بات نہیں، یہ عطائے الہی ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس بندے کو چنتا ہے انہیں اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے راستے کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کی منزل پہ پہنچاتا ہے۔ اب اس بات کو کہ غوث العظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اس پر میں قرآن مجید سے استشہاد جو ہے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ ایسا کر سکے؟ تو قرآن گواہی دیتا ہے ان تمام اولیاء اللہ، اللہ کے مقرب محبوب اور مقبول بندے جنہیں لوگوں نے آج کل بابا کا نام دیا ہے، بابے ہیں، یہ بابوں کو مانتے ہیں، قرآن مجید میں انہیں اولیاء اللہ کہا گیا ہے، متقین محسنین کہا گیا۔ اب ان کی شان قرآن بیان کر رہا ہے، اور قرآن کی روشنی میں پھر اس واقعے کو دیکھیں کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کیسے پڑھی۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں جو انٹرنیٹ پہ شور مچایا ہوا ہے نا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے کیسے نماز پڑھی، اس پہ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں، جبکہ میرا اور آپ کا تعلق دین اسلام سے ہے۔ ہم نے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے۔ اگر یہ سوال پیدا ہو تو اس کا جواب قرآن دے رہا ہے، اس سوال کا جواب قرآن دے رہا ہے۔ الذین اس کا معنی ہے، یہ اسماء موصولہ میں سے اس کا معنی ہے وہ لوگ، الذین وہ لوگ، وہ لوگ کون؟ جن کو لوگ بابا کہتے ہیں، ہم انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں، ہم انہیں متقین کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، انہیں قرآن کی زبان میں محسنین کہتے ہیں، لوگ انہیں بابا کہتے رہیں، یہ ان کا مزاج ہے۔ ہم تو وہ بات کہیں گے کہ جو قرآن میں ان کے متعلق کہی گئی۔
جو قرآن میں کہا، قرآن میں ان کی شان بیان کی گئی، اور اس حوالے سے یہ رات کا جاگنا اور عبادت کرنا اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، اس میں حیرت نہیں ہے، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں یبیتون، یہ رات بسر کرتے ہیں۔ اس سوال کا جواب آ گیا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے کیسے نماز پڑھی غوث اعظم؟ میں نے کہا جیسے رب نے قرآن میں فرمایا ایسے پڑھی، جیسے رب نے۔ تو قرآن میں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں۔ بات یبیتو، کسی عربی گرامر جاننے والے سے پوچھ لیں کہ جناب بات یبیتو کا معنی کیا ہے؟ بات یبیتو کا معنی ہے رات بسر کرنا، رات گزارنا، رات گزارنا۔ کیسے گزارتے ہیں؟ سوال پیدا ہوا کیسے گزارتے ہیں؟ قرآن کی اس آیت میں 2 جواب دیے گئے۔ ایک یہ کہ یہ رات کیسے گزارتے ہیں، جواب قرآن دے رہا ہے سجدم وقیاما، سجدم قیاما، قیام کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کو، اور سجدہ کا معنی ہے سجدہ کرنا۔ قرآن میں پیش کر رہا ہوں، قرآن۔ ایک طرف انٹرنیٹ پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو عبد القادر جیلانی غوث ہے، دیکھو جی، پھر میں وہ بات نہیں کہتا جو وہ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو مزاج ہی نہیں۔ میں صرف اشارے میں سمجھاتا ہوں کہ 40 سال کیسے پڑھی؟ بھائی جواب قرآن دے رہا ہے، اس سوال کا جواب قرآن دے رہا ہے کہ کیسے گزارتے ہیں رات۔ فرمایا بات یبیتو، رات بسر کرنا، الذین یبیتون لربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے لیے۔ تو جس کے لیے رات بسر کرے، تو ساری رات جاگ سکتا ہے، تو اللہ والے اس رب کے لیے نہیں جاگتے جس کے وہ دوست ہوتے ہیں۔ تم ساری رات انٹرنیٹ پہ جاگو تو تمہیں کوئی مذاق کرنے والا، پوچھنے والا نہیں ملے گا۔ جب اہل اللہ، اللہ والے، آپ موبائل کے لیے، اپنی فرینڈ شپ کے لیے رات جاگتے ہیں، تو کیا اللہ والے اپنے رب کے لیے راتیں نہیں بسر کرتے؟ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے الذین یبیتون لربہم، ان کی راتیں بسر ہوتی ہیں کس کے لیے؟ تیری راتیں اپنے سجن اور یار کے لیے بسر ہوتی ہیں، ان کی راتیں اپنے رب کے لیے بسر ہوتی ہیں۔ ان کی راتیں اپنے، اور کیسے بسر ہوتی؟ دیکھو جواب آ گیا کہ 40 سال اتنی عبادت کی کہ عشاء کے وضو سے ہی فجر کی نماز پڑھی۔ جواب قرآن دے رہا ہے یہ رات گزارتے ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے۔ کیسے گزارتے ہیں؟ سجدم وقیاما، رات کو جھاتی ماریں گے، جھانک کے دیکھیں گے ان کو، کبھی آپ کو سجدے میں نظر آئیں گے، کبھی قیام میں نظر آئیں گے۔ بھئی 40 سال تو کوئی عرصہ ہی نہیں ہے۔ میں وہ بات کہوں تو آپ حیران ہوں گے، کئی ماہ تک اور کئی سال تک اللہ کے ولی میں ملکوتی صفات پیدا ہوتی ہیں، ملکوتی صفات پیدا ہوتی ہیں، پھر خدائی طاقت سے وہ رات کو اللہ کی عبادت کرتا۔ وہ ہماری طرح نہیں 4 روٹیاں کھائیں گے، وہ ایسے نہیں تھے، پوری ٹرے چاولوں کی رگڑ جائیں، وہ ایسے نہیں تھے۔ جیسے ان کے 3 اصول ہوتے ہیں جن کو یہ مقام ملتا ہے: قلت طعام، کم کھانا، قلت منام، کم سونا، قلت کلام، اور گفتگو کم کرنا۔ ہمارے منہ میں جو آتا ہے انٹ شنٹ گالیاں بکتے ہیں، پورے گاؤں کے تبصرے کرتے ہیں، احوال بیان کر، بغیر سوچے سمجھے بے پر کی جھوٹی افواہیں اڑاتے ہیں۔ لیکن اللہ والے جو ہیں وہ اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں۔
کام بات کریں گے تو بہت کم گفتگو کریں گے، گفتگو بہت، ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ پکڑ میں آ جاؤں۔ سونا ان کا مختصر ہوتا ہے، بس جتنی جسم کو توانائی رہے، کھانا بھی کم کھاتے ہیں، سونا بھی کم ہے، کلام بھی کم ہے۔ جب بندہ یہ کام، روزہ کس لیے رکھتے ہیں بتائیں مجھے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور تقوی کے لیے، روزے کا مقصد ہی بھئی بھوکے پیاسے رہنے سے تقوی نصیب ہوتا ہے، روزہ عبادت ہے نا، مقصد قرآن نے کہا تتقون، تقوی ملے۔ اب اللہ والے جو ہیں وہ تقوی لینے کے لیے پھر پرہیز کرتے ہیں، وہ ہر اس جگہ سے بچتے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، پھر ان کا مقام یہ ہوتا ہے، اللہ کی توفیق ملتی ہے، وہ ساری رات پھر عبادت میں گزارتے ہیں۔ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اس سوال کا جواب قرآن دے رہا ہے، وہ ہستی ان کا یہ مہینہ ربیع الاخر شروع ہو رہا ہے اور اسے ربیع ثانی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ میں کافی لیٹ ہو گیا، ٹریفک میں پھنس گیا، تو پھاٹک بند تھا، بعد میں ایسی بے ہنگم ٹریفک تھی کہ 1 گھنٹہ میرا وہاں ضائع ہو گیا۔ تو میں نے آتے ہی وقت دیکھا تو میں نے کہا کہ اس مختصر وقت میں یہی قیمتی باتیں آپ کو بتاؤں۔ تو آج کے مختصر بیان جمعہ میں 2 چیزوں کا بیان ہوا، ایک ذکر اور ایک شکر، ایک ذکر اور ایک شکر۔ اور ذکر سب سے اگر افضل ترین صورت 5 وقت کی نماز، اس سے بڑا کوئی ذکر اللہ کا ہے ہی نہیں، سب سے بڑا ذکر 5 وقت کی نماز۔ جو بندہ 5 وقت کی اللہ کے دربار میں حاضری دیتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، پیشانی زمین پہ اپنے رب کے حضور رکھتا ہے، رکوع میں جھکتا ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اور شکر، جس رب نے ہمیں اتنی نعمتیں دی، اتنی عطائیں کی، ہمیں اس رب کا شکر بھی عطا کرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے جب صبح اٹھیں بیدار ہوں تو اللہ کا شکر کریں۔ اگر کوئی آدمی نیند سے بیدار ہو تو کتنا کرم ہے، اگر سویا ہی رہ جاتا اور ہمیشہ کے لیے سو جاتا تو اس رب کا کرم نہیں ہے جس نے دوبارہ زندگی دی ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ نیند جو ہے نا، نیند یہ موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ اس کا شکر ہے کہ سوئے تھے، صبح صحت سے خیریت سے اٹھے ہیں۔ اس لیے یہ دعا ضرور صبح اٹھتے ہی پڑھ لیا کریں، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور۔ بیدار ہوں رات کو، صبح اٹھیں، رات آرام سے سوئے، صبح صحت سے اٹھے تو یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ یہاں تک کہ واش روم میں صبح آپ جاتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، مختصر سی دعا ہے، غفرانک، غفرانک۔ اس رب کا شکر ہے کہ جس نے مجھے ان تمام تکلیف دہ چیزوں سے نجات دی۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ کھانا کھا لیں تو الحمدللہ ضرور پڑھا کریں۔ یہ اللہ کے ذکر کی افضل ترین صورت یہ بھی ہے کہ شکر ادا کرنا ہے تو ہر نعمت پر شکر۔ کھانا کھایا ہے الحمدللہ، ہے جی، کسی کام میں اللہ کریم نے خاص کرم کیا ہے تو کہیں الحمدللہ، ساری خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں۔ اور کوئی چیز اگر دل کو اچھی لگے تو ماشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اپنی بھی نظر لگ جاتی ہے، یہ بھی دیکھنا، ہر کسی کو اپنی نظر، آپ آئینہ دیکھیں اور خوبصورت چہرہ نظر آئے، خوبصورت لباس ہو، بن پھب کے جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے آپ کو دیکھیں گے اور دل کو خود ہی اچھے لگیں گے، تو ہمیں اس وقت بھی پڑھنا چاہیے ماشاءاللہ۔ اپنی نظر لگتی، اپنے بیٹے پوتے نواسے، ان کو بھی جب دیکھو، ان کی عادتیں اچھی لگیں، ان کی باتیں اچھی لگے تو ماشاءاللہ ضرور پڑھا کرو، نظر نہیں لگتی۔ اسی طرح 2 چیزیں مختصر وقت میں آج میں نے بیان کی، ایک اللہ کا ذکر اور ایک اللہ کا شکر۔ تو ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اس پر صرف ایک آیت بیان کر کے ختم کرتا ہوں، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ۔ ذکر و شکر تو آج موضوع تھا مختصر، لیکن اس آیت میں متنبع کیا گیا، خبردار کیا گیا، لا تکونوا، نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح۔ وہ کون لوگ ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے
میرے رب نے قرآن میں فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ کون لوگ جن کی طرح نہ ہونے کا رب فرما رہا ہے؟ وہ کون ہے؟ فرمایا نسو اللہ، جن لوگوں نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے، جنہوں نے اپنے رب کو، انہیں خدا رسول یاد ہی نہیں یاد، اسی لیے نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ جمعہ پڑھتے ہیں، نہ حلال حرام کی تمیز، اسی لیے کہ اللہ کو بھول گئے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے۔ تو میرے رب کریم نے قرآن کریم میں ہمیں متنبہ کیا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے رب کو بھلایا ہے، جنہوں نے اپنے رب کو بھلایا ہے۔ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو کیا آپ فوراً نہیں پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔ کسی بھی فوتگی پر جب خبر ملتی ہے تو مسلمان جو تھوڑی بہت بھی دین سے واقفیت رکھتا ہے وہ فوراً پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم نے لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا۔ آج ہمارا بھائی چلا گیا، کل ہم جائیں گے، یہ پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہر لمحہ ہر لحظہ اپنے رب کریم کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا، ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا۔ گاڑی کی چابی لگائی آپ نے، بائک ہے، کار ہے، سٹارٹ کرنے لگے اللہ کے نام سے، بسم اللہ۔ مکمل تسمیت القرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسے کہتے ہیں تسمیت القرآن۔ اگر مکمل پڑھ لیں تو بہت برکت ہے، لیکن اگر جلدی میں ہیں یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو پڑھ لیں بسم اللہ کم از کم۔ دکان کا تالا کھولیں تو بسم اللہ، اپنی دکان پہ، دفتر میں جائیں، جاب پہ جائیں، سیٹ پہ بیٹھ جائیں تو پڑھیں الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں خیر سے اپنی ڈیوٹی پہ آیا، اللہ کا شکر ہے خیر سے آج پھر رزق حلال کی تلاش کے لیے دکان پہ بیٹھا، اور شام کو جب گھر کو واپسی ہو تو پھر پڑھے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے دن اچھا گزرا، میں نے رزق حلال کمانے کے لیے وقت دیا، تیرا شکر ہے کہ 4 آنے لے کے ہی گھر جا رہا ہوں، خالی نہیں جا رہا۔ خالی بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ آج ہماری وٹک بہت کم ہوئی۔ میں نے کہا نہیں، یہ سوچا کرو کہ شکر ہے خالی ہاتھ تو نہیں جا رہا ہے جی، خالی ہاتھ تو نہیں جا رہا، کچھ نہ کچھ لے کے ہی جا رہا ہوں نا۔ بھئی بندہ تو اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، اس کی نعمتیں اتنی ہیں، لیکن بحیثیت بندگی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ قرآن مجید میں دیکھیے ایک اور مقام پر آیت کریمہ ہے، انشکر لی ولی والدیک، بھئی ماں باپ کا بھی حق ہے نا۔ عرش والے رب نے فرمایا میرا بھی شکر ادا کیا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ تو ذکر و شکر دعا کریں اللہ تعالیٰ اس سے وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا